درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على سیدنا ومولانا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. سید العرب والعجم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. بار دیگر نعرہ صلوات. سامعین ذی وقار عزاداران مظلوم کربلا، سورہ مبارکہ نحل آیت کا نشان 125. ارشاد رب العزت ہے، اے حبیب ادعو الی سبیل ربک، انسانیت کو رب کی راہ دکھاؤ، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، حسین واض و نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جب بحث و تکرار ہو تو حسن خلق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. اور سلسلہ سخن جاری و ساری ہے کہ حکم تو محمد مصطفیٰ کے لیے تھا، لیکن اس گھرانے کا ہر فرد ہی محمد ہے. محمد مصطفیٰ کی نواسی زینب کبریٰ، محمد مصطفیٰ نے مکہ کے کافروں کے سامنے اس انداز میں تبلیغ اسلام کی ہے، اور آدھی صدی گزر جانے کے بعد ضرورت یہ پیش آئی ہے کہ محمد کی نواسی شام کے کافروں کے سامنے تبلیغ اسلام کرے. اور بی بی کے خطبے کے الفاظ جاری و ساری ہیں. شہزادی نے حمد و ثناء الہی بجا لانے کے بعد، اپنے نانا پر درود و سلام بھیجنے کے بعد، یزید کو یزید کے نام سے خطاب کر کے سب سے پہلے تو اس مجمع میں بیٹھے ہر شخص کو بتا دیا، یزید امیر ہوگا تو تمہارا ہوگا. تم بدبخت ہو جو یزید کو اپنا امیر مانتے ہو، ہم اس کے نام کے علاوہ اسے کوئی خطاب دینا پسند تک نہیں کرتے. اور پھر شہزادی نے ارشاد فرمایا، اذن انت یا یزید، کیا تو کسی غلط فہمی کا شکار ہے، کیا تو کسی خوشگمانی کا شکار ہے کہ جو تو تاج و تخت پر بیٹھا ہے، ہم تیرے سامنے نیچے بیٹھے ہیں، جو دنیا تیرے لیے تیرے قدموں میں بچھے جا رہی ہے، تو کیا یوں سمجھتا ہے کہ یہ رب تجھے عزت دے رہا ہے اور رب ہم سے زیادہ تجھ سے محبت کرنے لگ گیا ہے؟
اور پھر اس کے بعد زینب کبریٰ نے ایک آیت کے ذریعے زینب کبریٰ نے ایک آیت کے ذریعے یزید لعین کی اس غلط فہمی کو دور کیا کہ اے یزید، تو اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سب تیرے لیے اچھا ہو رہا ہے تو جان لے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ کفر والے جب ہماری مہلت کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں ان کے لیے بھلا ہو رہا ہے، جان لیں ہماری مہلت صرف اس لیے ہے کہ تم گناہ میں اضافہ کرتے چلے جاؤ، رب عذاب میں اضافہ کرتا چلا جائے۔ اور اس کے بعد شہزادی نے اس خطبے کا وہ مشہور ترین جملہ ارشاد فرمایا جو یقیناً سننے والے ہر ایک کے ذہن میں ہے، اور شاید بہت سے سننے والے اس جملے کا بڑی بےتابی سے انتظار بھی کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ یزید لعین کے دربار میں کھڑی ہو کر، دیکھیے میں نے عرض کیا تھا زینب نے حال میں بھی یزید کو بے نقاب کیا ہے، پریزنٹ کے بارے میں بھی بات کی ہے، پاسٹ میں جا کر بھی پردے فاش کیے ہیں، اور استقبال کی بھی گفتگو کی ہے، فیوچر کی بھی بات کی ہے۔ اب تک تو زینب حال کی بات کر رہی تھی نا کہ یہ صورتحال ہے، تیرے سامنے میرے بھائی کا سر کٹا ہے، ہمارے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہیں، رسن بندھی ہے، ہم اسیر ہیں، اور تو سمجھ رہا ہے کہ تو صاحب اقتدار ہے۔ اب صرف ایک جھلک زینب کبریٰ یزید کو ماضی کی دکھلا رہی ہیں، اور ایک مرتبہ زینب کی زبان ذوالفقار کی مانند حرکت میں آتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے امن العدل، کیا یہ انصاف ہے یبن الطلقاء؟ خدا کی قسم جو ادب سمجھتے ہیں، ادب میں ایک صنعت ہے، لٹریچر میں ایک صنعت ہے، ایک طریقہ کار ہے جسے کہا جاتا ہے تلمیح۔ تلمیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تلمیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کہہ کر تاریخ کا ایک پورا باب یاد دلا دیا جائے، ایک لفظ کہہ کر تاریخ کا ایک پورا باب یاد دلا دیا جائے، اسے کہا جاتا ہے کوزے میں سمندر کو بند کرنا۔ صرف ایک لفظ زینب کبریٰ نے کہا ہے یا بنت طلقاء، اے طلقاء کی اولاد۔ اور زینب کبریٰ، خدا کی قسم میں پھر یہ بات دہرا رہا ہوں کہ آج میں اور آپ اس لفظ سے جو سمجھ رہے ہیں، اگر وہ ایک قطرہ ہے تو یزید کے دربار میں بیٹھے لوگ پورا سمندر سمجھ رہے تھے، کیونکہ ہمارے لیے یہ 1400 سال پرانی بات ہے، ان کے لیے یہ ریسنٹ پاسٹ تھا، ان کے لیے یہ ماضی قریب تھا، ان کے لیے یہ کل کی بات تھی۔ یہ ایک لفظ کہہ کے زینب کبریٰ نے پوری 8 ہجری کا منظرنامہ ایک ایک حاضر کے ذہن میں تازہ کر دیا ہے۔ جو شخص وہاں کھڑا تھا اب وہ 61 ہجری میں نہیں کھڑا، اب وہ 8 ہجری میں کھڑا ہے، اور کیا دیکھ رہا ہے؟ اب اس کی تشریح کچھ درکار ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ کچھ لغت ہے، کچھ تاریخ ہے۔ لغت میں طلقاء کسے کہا جاتا ہے؟ طلقاء جمع ہے طلیق کی۔ طلیق کسے کہا جاتا ہے؟ طلیق کہا جاتا ہے اس غلام کو جسے آزاد کر دیا جائے۔ اچھا حضور، تو کیا مطلب؟ ایک حکم ہے فقہ کا، اور یہ متفق علیہ حکم ہے، اگر میرا کوئی غلام ہو اور اس کی بیوی بھی میری کنیز ہو، اور ان دونوں کی شادی ہو جائے یا یہ پہلے سے ایک دوسرے سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں، تو جو غلام اور کنیز کے نتیجے میں فرزند اس دنیا میں آئے گا وہ بھی میرا غلام ہوگا، اور پھر اس کا آگے جو بیٹا ہوگا وہ بھی میرا غلام ہوگا۔ یعنی اگر ماں اور باپ کسی کی ملکیت میں ہوں، کسی اور کے غلام اور کنیز ہوں، تو ان کا اس دنیا میں آنے والا فرزند آزاد نہیں ہوگا، وہ بھی اپنے والدین کے مالک کا ہوگا۔ یہ ایک حکم ہے شریعت کا۔ اب یہ آپ نے لفظ سمجھ لیا اور حکم سمجھ لیا، اب ذرا مجھے اور آپ کو 8 ہجری کا وہ سفر کرنا پڑے گا جو زینب کبریٰ ہر سننے والے کے ذہن میں تازہ کر رہی ہیں۔ گویا زینب کبریٰ یاد دلا رہی ہیں، سننے والوں یاد کرو، میں جو زینب یہاں کھڑی ہوں میں کون ہوں، یہ جو یزید تخت پر بیٹھا ہے یہ کون ہے، یاد کرو 8 ہجری کا وہ منظر۔ اور اب میں حوالے بھی بڑی تیزی سے دے دوں تاکہ مجھے ہر جملے کے بعد حوالہ نہ دینا پڑے۔ امام احمد ابن حنبل کی کتاب مسند احمد ابن حنبل، اس کتاب کا میں تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر چکا، اس کتاب میں بھی یہ واقعات موجود ہیں۔ سنن نسائی جو صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے امام نسائی کی، اس میں بھی یہ واقعات موجود ہیں۔ اور تیسری بڑی معتبر کتاب ہمارے اہل سنت بھائیوں کی المستدرک علی الصحیحین،
حاکم نیشاپوری کی. کتاب کا تعارف کیا ہے؟ مجھے 1 دقیقہ دیجئے کیونکہ بات بہت اہم ہے تو مجھے حوالے نہایت معتبر پیش کرنے ہیں. المستدرک علی الصحیحین. صحیحین یعنی 2 صحیح کتابیں، یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری. ہمارے اہل سنت برادران کے ہاں قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم ہے. ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری لکھنے والوں نے ہر حدیث کو اپنی کتاب میں شامل نہ کیا، بلکہ ان کے ہاں احادیث کے کچھ معیارات تھے، کچھ شرائط تھیں جو حدیث اس معیار اور ان شرائط کو پورا کرتی تھی. امام مسلم یا امام بخاری اس حدیث کو اپنی کتاب میں شامل کر لیتے تھے، اور جو حدیث ان معیارات کو پورا نہ کرتی تھیں امام مسلم اور امام بخاری اس حدیث کو اپنی کتاب میں شامل نہیں کرتے تھے. اور وہ معیارات اور شرائط نہایت سخت تھیں جس کی وجہ سے جو حدیثیں جمع ہوئیں وہ ان کے نزدیک اور ان کے ہاں ان کے نقطہ نگاہ میں سب سے زیادہ معتبر اور صحیح ہیں. اب زمانہ گزرا، امام بخاری اور امام مسلم 3ری-4تھی صدی کے علماء ہیں. زمانہ گزرتا رہا یہاں تک کہ حاکم نیشاپوری کا زمانہ آیا، اور حاکم نیشاپوری نے اس بات کو محسوس کیا کہ جب ہم احادیث میں غور و خوض کریں تو اور بھی کچھ ایسی احادیث ہیں جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی شرائط کو پورا کر رہی ہیں، لیکن امام مسلم اور امام بخاری نے اپنی کتاب میں انہیں شامل نہیں کیا. تو اب حاکم نیشاپوری نے ایک کتاب لکھی المستدرک علی الصحیحین. المستدرک کا اگر میں کوئی آسان ترجمہ پیش کرنا چاہوں تو ریویو. صحیحین پر ایک ریویو ہے کہ امام مسلم اور امام بخاری آپ کی شرائط کے تحت یہ احادیث بھی آپ کی کتاب میں جگہ بنا سکتی تھیں، لیکن بہرکیف انسان ہے، کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کی نظر نہ گزری ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہ حدیث نہ پہنچی ہو، آپ نے اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا، لہذا یہ کتاب لکھی جا رہی ہے. یہ پوری تمہید باندھنے کی وجہ کیا ہے کہ اب جو واقعات پیش کیے جائیں گے کوئی مستدرک علی الصحیحین سے ہے، یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری جیسی اعتبار رکھنے والی کتاب سے ہے، کوئی سنن نسائی سے ہے جو خود صحاح ستہ میں سے ہے، اور کچھ احمد ابن حنبل کی مسند میں سے ہے جو صحاح ستہ سے بھی پہلے لکھی گئی کتاب ہے. اور ماجرا ہے 8 ہجری کا. ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مولا و آقا مدینہ سے مکہ کا رخ کرتے ہیں. صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھیں وہ قریش کے کفار توڑ چکے ہیں، تو اب حضرت مکہ کا رخ کر رہے ہیں. 10,000 مسلمان ساتھ ہیں، 10,000 مسلمان. دیکھیے یہ معجزہ ہے محمد مصطفیٰ کا. میں اس بات کی طرف اشارہ کر چکا ہوں. نوح نبی اللہ 950 سال میں 80 لوگوں کو سیدھی راہ دکھا سکے، لیکن جب محمد نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اس طرح حکمت سے تبلیغ دین کا کام لیا، اس قدر حسین واض و نصیحت کیا، اتنے حسن خلق کے ساتھ بحث و جدال کیا. 10,000 مسلمان ہیں جو مدینہ سے مکہ کی طرف گامزن ہیں. 10,000 مسلمان. اور جب مسلمانوں کا یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا ہے، ہر طرف سے مکہ میں داخل ہوا ہے. ختمی مرتبت نے معمور کیا ہے لوگوں کو، تم فلاں دستے کو لے کے شمال سے داخل ہوگے، تم فلاں دستے کو لے کے جنوب سے داخل ہوگے، تم فلاں دستے کو لے کر مشرق سے داخل ہوگے، تم فلاں دستے کو لے کر مغرب سے داخل ہوگے. ہر طرف سے مسلمان مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. اور یہ کفار قریش جو کل تک مسلمانوں کے خلاف تلوار لیے میدانوں میں آیا کرتے تھے، اب اسلام کی ہیبت کے سامنے، اسلام کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم ہیں. کسی کافر کی تلوار نہ نکلی. اور کیا ہوا؟ جب ختمی مرتبت نے اپنے قدمہائے مبارک مکہ میں رکھے ہیں، جب رب کا نبی رب کے شہر میں داخل ہوا ہے، تو اب سب خوف کے عالم میں ہیں کہ ابھی نبی سب سے بدلے لیں گے، ہر ایک سے بدلہ لیں گے. بھائی کتنے ہی ایسے تھے نا جو شب ہجرت نبی کے قتل کی سازش کیے بیٹھے تھے. اسی مکہ کے شہر کے 40 لوگ تھے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، 40 لوگ تھے جو ننگی تلواریں لیے رسول خدا کے گھر کے باہر کھڑے تھے. لیکن محمد مصطفیٰ جب داخل ہوئے ہیں، امن کا پیغام لے کر داخل ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ اعلان کروا دیا جو اپنے گھروں میں رہے گا اسے امان ہے،
جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہے، یہاں تک کہ جو سب سے بڑا دشمن تھا اس کا نام لے کے کہہ دیا جو ابو سفیان کے گھر میں رہے گا اسے بھی امان ہے۔ یہ زینب ابنت طلقاء کہہ کے یاد دلا رہی ہیں، اے یزید یاد کر، تیرے نانا تیرے دادا کی زندگی تو میرے نانا کی بھیک تھی، اب یہ امان ہے۔ ابھی ذرا میرے ساتھ ساتھ سفر کیجئے گا، بڑے دھیرے دھیرے سے یہ قدم اٹھانے ہیں، یہاں بہت ساری باتیں ہیں جو ہم تیزی سے گزار دیا کرتے ہیں۔ ابھی امان نامہ ملا ہے، امان نامے کا مطلب کیا ہے؟ ہم تلوار نہیں اٹھاتے، ہم تمہارا خون بخشتے ہیں، ہم تمہیں زندہ رہنے کا حق عطا کرتے ہیں۔ یہ یزید جو تخت پر بیٹھا ہے، اگر اسے بزرگوں کو زندہ رہنے کا حق ملا ہے تو زینب کے بڑوں نے دیا ہے۔ اسی روز اگر محمد مصطفیٰ کی خواہش ہوتی، ان کی چاہت ہوتی، ان کا ارادہ ہوتا، تیرا دادا ہی نہ بچتا کہ تو پلید اس دنیا میں آئے۔ یہ جو تو اس دنیا میں سانس لے رہا ہے نا، یہ ہماری بھیک ہے۔ اچھا، یہ امان نامہ ملا ہے، امان نامے کا مطلب ہے کہ تمہیں زندہ رہنے کا حق ہے۔ لیکن بات آگے بڑھتی ہے، مروجہ قانون یہ تھا، اور شریعت نے بھی اس قانون کو مانا کہ جنگ ہو یا جنگ نہ ہو، جنگ کیے بغیر دشمن سرنڈر کر جائے تو جو ان کے مرد ہوں گے وہ سب غلام بن جائیں گے۔ امان نامے میں غلام ہونے سے آزادی نہیں ہے، تم زندہ ہو لیکن ہمارے غلام ہو۔ جو خواتین ہیں وہ سب کی سب کنیز بن جائیں گی۔ تو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک درود بھیج دیجئے مولا کی ذات پر، یہ احسانات کا مرحلہ بمرحلہ دیکھیے، جو امان نامہ دیا ہے اہل مکہ کو، یہ زندہ رہنے کا حق ہے، آزاد رہنے کا حق نہیں۔ قانون کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں، اب اسلام کے فاتحین کفار کے مردوں اور خواتین کو اپنی غلامی اور کنیزی میں لیں گے، اور یہ سپہ سالار کا حق ہے، ختمی مرتبت کا حق ہے کہ وہ ان غلاموں کا بٹوارا کرے مسلمانوں کے درمیان، ان کنیزوں کا بٹوارا کریں مسلمانوں کے درمیان۔ لیکن محمد مصطفیٰ بڑے اطمینان سے مکہ کی سرزمین پر قدم بڑھاتے بڑھاتے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے قریب آئے، اور جب اعلان امن ہو چکا تو لوگ جمع ہونا شروع ہوئے۔ اچھا، کافر جب قید میں آ جاتا ہے وہ مسلمان بھی ہو جائے وہ غلام ہی رہتا ہے، مسلمان ہونا بھی آزادی کا پروانہ نہیں ہے۔ کتنے ہی مسلمان غلام تھے، قمبر میرے مولا کے غلام تھے، مسلمان تھے، کتنے ہی مسلمان غلام تھے۔ تو آزاد ہونے کے لیے اسلام لانا، اگر جنگ سے پہلے مسلمان ہو جائے تو یہ آزاد انسان ہے، اگر سرنڈر کرنے سے پہلے مسلمان ہو جائے تو یہ آزاد انسان ہے۔ جب اسلام چھا گیا، اب مسلمان ہونے پر تمہیں آزادی نہیں ملے گی، ہاں تم نجاست سے طہارت تک کا سفر کر لو گے، لیکن آزادی نہیں ملے گی۔ محمد مصطفیٰ خانہ کعبہ کے قریب پہنچے ہیں، اور اب اہل مکہ جمع ہونا شروع ہوئے ہیں۔ سب جا کر انہیں کہہ رہے ہیں اب کلمہ پڑھ لو۔ جمع ہو گئے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے، خواستہ یا ناخواستہ، چاہتے نہ چاہتے، کرتے کیا کرتے۔ اور بہت سے بڑے بڑے چیمپئن ہیں جو اسی وقت مسلمان ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے، بہت بڑے بڑے تاریخ اسلام کے چیمپئنز، تاریخ اسلام کے ہیرو، تاریخ اسلام کی وہ شخصیتیں جو بعد میں مومنوں کا کوئی ماموں بن رہا ہے تو کوئی تلوار بن رہا ہے، جن کے ذہنوں میں تاریخ ہے، جن کے ذہنوں میں تاریخ بھی ہے اور حدیث بھی ہے، وہ ذرا میرے ساتھ ساتھ سفر کرتے رہیں۔ بہت بڑی بڑی شخصیتیں ہیں جو اس وقت مسلمان بنی ہیں۔ اچھا، اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک درود بھیج دیجئے، لوگ جمع ہو گئے، مردوں سے بیعت لینا شروع کی ہے، خواتین سے بیعت لینا شروع کی ہے، اور اب یہ دیکھیے خدا کے نبی کا کرم، رحمتاً للعالمین کی رحمت، کہ کس طرح رحمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ جو سب اب تک غلامی کی زنجیروں میں تھے، ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے،
اور ایک مرتبہ یہ اعلان فرمایا ہے جب سب جمع ہو گئے, سب نے بیعت کر لی, سب نجاست سے ظاہری طہارت تک کا سفر کر چکے, لیکن اب تک غلام تھے, کنیز تھے. ایک مرتبہ میرے مولا و آقا نے سب کے لیے عمومی اعلان فرمایا, انتم الطلقاء, تم سب کے سب آزاد ہو. اور زینب کبریٰ کیا کہہ رہی ہیں یزید کو اس دربار میں؟ یہ پورا منظر زینب نے ایک ایک حاضر کے ذہن میں تازہ کیا ہے. آج تو اوپر بیٹھا ہے, ہمیں نیچے کھڑا کر رہا ہے, تیری اوقات ہے؟ تو وہ ہے کہ جس کا دادا نیچے بیٹھا تھا, میرا نانا اوپر بیٹھا تھا, اور میرے نانا کا صدقہ ہے جو تو آج ایک آزاد انسان کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے. جو میرے نانا نے آزادی کا پروانہ نہ دیا ہوتا, تیرا دادا بھی ہمارا غلام ہوتا, تیرا باپ بھی ہمارا غلام ہوتا, تو بھی ہمارا غلام ہوتا. تیری قیامت تک نسلیں ہماری نسلوں کی غلامی کرتی. تو یہ جو آزاد انسان کی حیثیت سے سانسیں لے رہا ہے, یہ ہمارا صدقہ ہے. اور بات یہاں پر رکے گی نہیں. یہ جو سننے والے ہیں نا, ان کے ذہن نے یہاں پر اپنے سفر کو روکا نہیں ہے, ان کا ذہن مزید سفر کر رہا ہے. 8 ہجری میں یہاں پر معاملہ رکا نہیں تھا. جب خدا کے نبی نے ان بدبختوں کو آزاد کر دیا نا, ایک مرتبہ خدا کے نبی نے خدا کے گھر کا رخ کیا. یہ بدبخت تو آزاد ہو چکے, لیکن ابھی خدا کے گھر پہ 360 بتوں کا قبضہ ہے. اس قبضے سے بھی تو گھر کو چھڑانا ہے, اس گھر کو بھی تو آزاد کرنا ہے. روایت کہتی ہے ختمی مرتبت نے خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا ہے. اب یہ بتوں کی الگ سی کیفیت تھی. کوئی خانہ کعبہ کی باہر کی دیوار پہ نصب تھا, کوئی اندر کی دیوار پہ نصب تھا, کوئی میزان پہ لٹکا ہوا, کوئی میزاب پہ لٹکا ہوا تھا, کوئی چھت پہ پڑا ہوا تھا. ختمی مرتبت خانہ کعبہ کا طواف کرتے جا رہے ہیں. جو بت رستے میں آ رہا ہے, نبوت اس بت کو توڑ دی جا رہی ہے. گویا ختمی مرتبت نے ابراہیم بت شکن کا وہ منظر تازہ کر دیا جب ابراہیم نے اپنی قوم کے بنائے ہوئے ایک ایک بت کو توڑا. اور قرآن نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا, انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم. جب لوگوں نے ٹوٹے بت دیکھے, ایک مرتبہ سوال کیا, ابراہیم کیا آپ نے یہ بت توڑے ہیں؟ اب ابراہیم نے سارے بت توڑ دیے تھے, ایک سب سے بڑا بت تھا جسے ابراہیم نے نہیں توڑا تھا. ایک سب سے بڑا بت رہ گیا تھا جسے ابراہیم نے نہیں توڑا تھا. محمد مصطفیٰ بھی تو ابراہیم کے وارث ہیں. تمام بت توڑ دیے, ایک سب سے بڑا بت تھا ہبل جس کا نام تھا. اور کس کا بت تھا ہبل جانتے ہیں؟ ہر گھرانے کا بت ہوا کرتا تھا نا, ہر خاندان کا بت ہوا کرتا تھا, ہر قبیلے کا بت ہوا کرتا تھا. ہبل وہ بت تھا جو ابو سفیان نے لگایا تھا. محمد مصطفیٰ نے ایک ایک بت توڑ دیا. اور یہ ہبل جو سب سے لمبا بت تھا, جو سب سے طویل بت تھا, جو سب سے بھاری بت تھا, اسے نہ توڑا. ابراہیم نے بھی سب سے بڑے بت کو نہ توڑا تھا, محمد نے بھی سب سے بڑے بت کو نہ توڑا. کوئی ہاتھ جوڑ کے سوال کرے, انبیاء کے سلسلے کے جو سب سے برترین انبیاء ہیں, دونوں نے سب سے بڑا بت چھوڑ دیا, ماجرا کیا ہے؟ جواب یہی آئے گا, نبوت کا کام ادھر تک ہی تھا, آگے سے امامت کا کام ہے. نبوت کا کام یہ چھوٹے بت توڑنا ہی تھا. یہ رب امامت کو اعزاز دینا چاہتا ہے. جو سب سے بڑا بت ہے وہ امام کے ہاتھوں سے ٹوٹے گا. اب محمد مصطفیٰ خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں, سب سے بڑا بت سامنے ہے, اور ایک جانب اصحاب کرام کا مجمع ہے. بہت توجہات چاہتا ہوں میں آپ کی, بڑی حسین منزل ہے جس کی جانب میں آپ کو سفر کرانے لگا ہوں. اصحاب کا مجمع کھڑا ہے, محمد کھڑے ہیں. بت کا قد بہت بلند ہے, بڑے بڑے قد کے بڑے بت ہوا کرتے ہیں, بڑے بڑے قد کے بڑے بت ہوا کرتے ہیں. بہت بڑا قد ہے, بت کا بہت بڑا قد ہے. اب ختمی مرتبت کی نظریں اصحاب کی جانب موڑی. خدا کی قسم ہر صحابی بڑھ بڑھ کے چہرہ دکھا رہا ہے. کیوں؟ جو کل احد اور بدر میں بھاگ رہے تھے نا, وہ بھی آج آگے آگے بڑھ رہے ہیں. نہ تلوار چلانی ہے, نہ نیزہ اٹھانا ہے. جو بڑا سیکیور رہ کے کھیلا کرتے تھے, آج وہ بھی میدان کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں. بھائی یہ وہ فضیلت ہے جس میں نہ خون بہنا ہے, نہ زخم آنا ہے, نہ خراش آنی ہے. سب بڑھ بڑھ کے چہرے دکھا رہے ہیں, لیکن رسالت کی آنکھیں رکی ہیں تو رب کے چہرے پر رکی ہیں.
محمد مصطفیٰ کی آنکھوں نے جب رکنا چاہا تو رب کا چہرہ نظر آیا. جس گھر کی پاک سازی کرنی ہے, جس گھر کی طہارت کرنی ہے, جس گھر کو صاف کرنا ہے, وہی نظر آیا جو اس گھر کا آیا ہوا ہے. بھائی یہ تو اسی کو زیب دے گا نا, جو گھر میں آیا ہے وہی گھر کی صفائی کرے گا. جو گھر میں آیا ہے وہی گھر کی صفائی کرے گا. ایک مرتبہ علی مرتضیٰ کو پکارا. اب یہاں پر ایک عجیب سی منزل ہے. بعض بیماریاں بڑی پرانی ہیں. یہ کووڈ کی طرح 2019 میں آنے والی نہیں ہیں, یہ بہت پرانی ہیں. اور جس طرح کووڈ پھیلتا ہے اسی طرح پھیلتی بھی ہیں, اور وہ ہے بغض علی کی بیماری. اور اس بیماری پہ 2 شعر دیے ہیں حضرت محسن نقوی صاحب نے. بغض علی کی بیماری میں حافظ نے قرآن رٹتے رٹتے نقطہ چھوڑ دیا. ایک اور جگہ کا ہے, پیے وہ گھول کے قرآن بھی اگر محسن. دیکھیں قرآن میں ہر شے کی شفا ہے نا, فیہ شفاء للناس, لیکن یہ ایسی بیماری ہے پیے وہ گھول کے قرآن بھی اگر محسن, مریض بغض علی کو شفا نہیں ملتی. اب اس بیماری کے سمٹمز کیا ہیں جی, علائم کیا ہیں؟ کسی میڈیکل ٹیسٹ میں نہیں آتی سوائے ڈی این اے کے ٹیسٹ کے. اور اس بیماری کے مزید علائم یہ ہیں کہ جب علی و آل علی کی کوئی فضیلت آتی ہے یا تو انکار کر دیتے ہیں یا اس کے مقابل میں کوئی فضیلت گڑھ دیتے ہیں. اب اس فضیلت کے مقابل میں تو کوئی فضیلت گڑھی جا نہیں سکتی. وہ تھی ایک بچا تھا, کوئی دوسرا توڑے گا تو کیا توڑے گا جی حضور, کوئی دوسرا توڑے گا تو کیا توڑے گا. تو ماجرا کچھ یوں بنا کہ انکار کیے دیتے ہیں. اب یہ کہنے والوں نے کہا, بہت غور کیجئے گا, کہ اگر علی مرتضیٰ نے بت توڑا تو اس میں ان کی کیا فضیلت, کیوں بھائی ان کی فضیلت نہیں. کہا نبی نے بلایا ہی علی کو تھا تو علی چلے گئے, کسی اور کو بلا لیتے کوئی اور چلے جاتے. اب 2 جواب پیش کرنے لگا ہوں میں آپ کی خدمت میں, اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں. اچھا کسی اور کو بلا لیتے تو کوئی اور چلے جاتے. بھائی یہ پہلی دفعہ تو نبی کسی کو نہیں بلا رہے. بھائی کتنی دفعہ میں گنواؤں کہ نبی نے کس کس کو بلایا, کہاں کہاں بلایا. وہ حضور آنے کی بجائے اور رفتار میں پہاڑوں پر پائے گئے. کتنے موقع گنوائے جائیں تاریخ میں, یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہے نا, یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہے. اچھا بات اور آگے بڑھا دیتے ہیں, حضور نبی اکرم کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں. یہ مقام ہے بت شکنی کا مقام. یہ وہ مقام ہے جہاں دوش رسالت پر سوار ہو کر بتوں کو گرانا ہے. نبی کسی ایسے ویسے کو تو نہیں بلا سکتے تھے. نبی کسی ایسے ویسے کو بلا لیتے, وہ نبی کے دوش پر سوار بھی ہو جاتا, ادھر وہ بت کو گرانے کے لیے ہاتھ بڑھاتا, ادھر بت خود گریبان پکڑ لیتا. بدبخت 40 برس مجھے سجدہ کرتا رہا, 40 برس مجھے سجدہ کرتا رہا, آج مجھے ہی گرانے چلا آ گیا. او بدبخت یاد کر وہ راتیں جو میرے ہی پیروں میں گڑ گڑا کے رویا کرتا تھا. یاد کر وہ دن جو میرے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کے دعائیں مانگا کرتا تھا. تو بھول گیا, تو وہی ہے نا جس کے باپ نے تجھے مجھ سے ہی منتیں مان مان کے لیا تھا. تو وہی ہے نا کہ جس کی ولادت ہی مجھ سے منتیں مان مان کے ہوئی تھی, آج تو مجھے گرانے چلا آیا. اگر کوئی بت شکن ہو سکتا ہے تو وہ ایسا ہوگا جس نے کبھی بت پرستی نہ کی ہو. اور یہ بھرے مکے میں 10,000 مسلمان بھی تھے اور ابھی کے تازہ مسلمان بھی تھے. کسی نے بڑھ کر, خدا کی قسم ایمان ابو طالب کے لیے یہی جملہ کافی ہے, 10,000 مسلمان تھے. قریش کے کافر جو ابھی دائرہ اسلام میں آئے سب کھڑے تھے. علی نے بڑھ کر بت کو گرایا. بھرے مجمع میں کسی نے بڑھ کے یہ نہ کہا اے علی اس کو تو آپ کے والد سجدہ کیا کرتے تھے. یہ کسی کا بڑھ کر اعتراض کرنا خود دلالت کرتا ہے, خود سب سے بڑا ثبوت ہے. نہ علی کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ کردہ پایا گیا, نہ علی کا بابا کسی بت کے سامنے سجدہ ریز پایا گیا.
نہ علی کسی کے سامنے کبھی کسی بت کے نہ علی مرتضیٰ کو کبھی کسی نے کسی بت کے سامنے سجدہ کرتے دیکھا جو اعتراض کرتا، نہ علی کے بابا کو کسی نے کسی بت کے سامنے سجدہ کرتے دیکھا جو اعتراض کرتا۔ اور یہ جن کا تاریخ میں باپ نہیں ملتا وہ علی کے بابا پر اعتراض کرتے ہیں۔ چار چار دعوے داروں کی اولادیں آج آ کے علی کے بابا پر انگشت اعتراض اٹھاتی ہیں۔ ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اور اب بات یہاں تک آ گئی ہے، مجھے صرف ایک روایت سنانے دیجئے تاکہ علی کے بابا کی بارگاہ میں بھی ہمارا سر تعظیم خم ہو جائے اور میں آگے بڑھنے لگا ہوں۔ یہ جیسے میں نے عرض کیا، یہ 2019 کا کوئی وائرس نہیں ہے، یہ بہت پرانا وائرس ہے۔ یہ اتنا پرانا وائرس ہے، یہ اتنا پرانا جراثیم ہے، یہ اتنی پرانی خباثت ہے کہ ایک روز ایک بدبخت خود علی مرتضیٰ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کیا کہنے لگا؟ یا علی، آپ تو امیر المؤمنین ہیں، آپ تو رسول خدا کے خلیفہ ہیں، لیکن آپ کا بابا جہنم میں ہے۔ جرت دیکھ رہے ہیں؟ علی کے سامنے کھڑے ہو کر علی کی نظروں میں نظریں ڈال کر بدبخت ایسا بول رہا ہے۔ ادھر ایک مرتبہ امامت کو غیظ آیا ہے، علی مرتضیٰ نے جملہ ارشاد فرمایا، محفظ اللہ فاک، خاموش ہو جا، خدا تیرا منہ توڑے، تو میرے بابا کی جنت جہنم کی فکر کر رہا ہے۔ کیف یکون ابی فی النار وانا قسیم النار والجنہ، وہ کیسے جہنم میں جائے گا کہ جس کا بیٹا ہی جنت اور جہنم کو بانٹنے والا ہے؟ تو میرے بابا کی فکر کرتا ہے، تو اپنے باپ کی فکر کر۔ میرا بابا تو وہ ہے کہ جنت اور جہنم بانٹے گا تو اس کا بیٹا بانٹے گا۔ اور پھر یہاں پر قصیدہ ابو طالب رکا نہیں ہے، میرے مولا نے اکرم مصرع ارشاد فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھ لے میرے بابا کی قدر و منزلت کیا ہوگی روز محشر۔ میرے باپ کا رب کی نگاہ میں وہ مقام ہوگا کہ اگر کائنات کے تمام گنہگاروں کی سفارش لے کر میرا بابا ابو طالب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، رب جہنم بجھا دے گا، سب کو جنت میں ڈال دے گا۔ اور پھر تیسرا جملہ ارشاد فرمایا، خدا کی قسم کیا حسین جملہ ہے، تو میرے بابا کی فکر کرتا ہے، جان لے اور سمجھ لے میرے بابا وہ ہیں جن کا نور ہم میں سے ہے۔ اور کب سے ہے؟ ان اللہ خلق ابی قبل ان یخلق آدم بألفی عام، اس سے پہلے کہ تیرے باپ آدم کی خلقت ہوتی 2000 سال قبل میرے بابا کو رب خلق کر چکا تھا۔ آدم کی خلقت سے 2000 سال قبل رب میرے بابا کے نور کو ہمارے نور سے نکال چکا تھا۔ ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اب یبنت طلقاء کہہ کر زینب کبریٰ نے یہ پورا منظر جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے شام کے دربار میں بیٹھے ایک ایک شخص کے ذہن میں تازہ کر دیا ہے۔ اب آپ سوچئے، اب جو یہ شام کے دربار میں بیٹھا شخص یزید کے چہرے کو دیکھ رہا ہوگا تو کس نظر سے دیکھ رہا ہوگا؟ اس تمام منظرنامے کو اپنے ذہن میں دہرا لینے کے بعد جب یزید کا کوئی بھی کارندہ یزید کے چہرے کو دیکھے گا تو کس نظر سے دیکھے گا؟ اور اب زینب کبریٰ جملہ آگے بڑھاتے ہوئے کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ امن العدل یبنت طلقاء، اے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا یہ عدل ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ تخدیرکا حرائرکا و اماءک۔ اب اس کے بعد کچھ ایسے جملے ہیں جس پر اگر آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو آنسوؤں کو روکیے گا مت، کیونکہ یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں۔ یہ آنسو ہی ہماری اور آپ کی نجات کا پروانہ بن سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے مجھے بیچ بیچ میں کچھ تشریح بھی پیش کرنی پڑے گی، لیکن جملے زینب کبریٰ کے میرے اور آپ کے کانوں تک پہنچ جائیں، یہ مقصد ہے۔ ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو وہ ہے جس کے آباء و اجداد کو ہم نے آزاد کیا۔ تو جو آج آزاد انسان ہے نا، تو ہماری عطا ہے، ہماری بھیک ہے، ہمارا صدقہ ہے کہ تو آزاد ہے۔ اور تو کیا کر رہا ہے بدلے میں؟ قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہے؟ ہم نے تجھ پر اتنا بڑا احسان کیا، تیری زندگی ہماری بھیک ہے، تیری ایک ایک سانس ہماری بھیک ہے، تیری آزادی ہماری دی ہوئی بھیک ہے۔
تو اس احسان کے بدلے قرآن تو تجھے نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے اور تو عدل سے بھی کام نہیں لے رہا، تو انصاف تک نہیں کر رہا۔ کیا یہ کسی صورت بھی انصاف ہو سکتا ہے؟ تخدیرکا حرائرکا و اماءک، کہ تیرے گھر کی تو آزاد خواتین بھی پردے میں ہو، کنیزیں بھی پردے میں ہوں، تیرے گھر کی آزاد خواتین کا چہرہ بھی ڈھکا ہو، کنیزوں کا چہرہ بھی ڈھکا ہو۔ وسوقکا بنات رسول اللہ سبایا، اور جس نبی کے صدقے تو آزاد ہے، تو زندہ ہے، اس نبی کی بیٹیوں کو تو اسیر بنا کے پیش کر دے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ عدل کے کسی پیمانے پر بیٹھتا ہے؟ قد ہتکتا ستورہن، تو نے ان کے پردے چھین لیے، اس قدر تو گر گیا انسانیت سے، انسانی اقدار سے تو اس قدر گر گیا۔ بھائی احسان کا بدلہ احسان سے دینا، نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا، یہ اسلام کا حکم بعد میں ہے، یہ انسانی اقدار ہیں۔ کوئی بھی انسان جو صحیح فطرت پہ ہو، اگر کوئی نیکی کرے گا پلٹ کے اس کی نیکی کا جواب نیکی سے دے گا۔ تو انسانیت سے اس قدر گر گیا ہے کہ جو سب سے بڑے تیرے محسن ہیں، تو نے ان کا پردہ چھین لیا ہے، تو نے ان کے سر سے چادریں چھین لی ہیں۔ وَأَبْدَيْتَ وُجُوهَهُنَّ، اللہ اکبر۔ سنیے گا، بہت سخت بات ہے لیکن بیان کرنا میرا فرض ہے، کیونکہ اگر میں بیان نہیں کروں گا تو نہ میں اس ممبر سے وفا کر رہا ہوں، نہ میں اس امامے سے وفا کر رہا ہوں، اور حقیقتاً بہت سخت بات ہے۔ لیکن میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے روایت پڑھی کہ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم یعلم سوء ما اوتی الینا، جو بھی ہم پر ڈھائے جانے والے مصائب سے نا واقف ہو، گویا وہ ان مصائب میں شریک ہے۔ کیا اہل بیت پر ظلم ہوئے، میں اور آپ اس سے لاپرواہ نہیں ہو سکتے کہ نہیں مجھے جان کر کیا کرنا ہے؟ یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ جو ہم پر مصائب ڈھائے گئے ہیں وہ ہمارے جاننے، ہمارے چاہنے والے، ہمارے ماننے والے جانیں، اور اگر نہیں جان رہے تو ان مصائب کو نظر انداز کرنا، ان کو اگنور کرنا، گویا ان میں شامل ہونے کے برابر ہے۔ اور بعض مصائب سمجھنے کے لیے اس زمانے کے ماحول کو، ان کی رسموں کو، ان کے اقدار کو، ان کے رسم و رواج کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس زمانے کا ایک انداز تھا، اور وہ انداز ہم بہت آسانی سے سن لیتے ہیں کہ زینب کبریٰ کے چہرے سے چادر چھن گئی۔ میں بال کی بات نہیں کر رہا، میں فقط چہرے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہم بہت آسانی سے سن لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اس زمانے کا ادب آداب کیا تھے، رسم و رواج کیا تھا؟ جو آزاد خاتون ہوا کرتی تھی اس کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ اس کے چہرے پر چادر ہوتی تھی، اور جو خاتون کسی کی کنیزی میں ہوا کرتی تھی اس کا چہرہ کھلا ہوا کرتا تھا۔ یہ پہچاننے کا طریقہ تھا، جس طرح غلام کو پہچاننے کا طریقہ تھا۔ کان میں گوشوارہ بھی غلام کی نشانی ہوا کرتی تھی، ہاتھ میں ایک کڑا بھی غلام کی نشانی ہوا کرتی تھی۔ اگر کسی کے کان میں گوشوارہ ہے یعنی یہ غلام ہے، اور اگر کسی کے کان میں گوشوارہ نہیں ہے یعنی یہ انسان آزاد ہے۔ اور اسی رسم کے تحت ہم اور آپ امام کی غلامی کے گوشوارے اپنے کان میں پہن لیا کرتے ہیں۔ خواتین کا نشانی کیا تھی آزاد اور کنیز خاتون میں تفریق کرنے کی؟ جس کا چہرہ دنیا دیکھ رہی ہے وہ کنیز ہے، اور جس کا چہرہ ڈھکا ہے وہ آزاد ہے۔ اب زینب کبریٰ کیا جملہ کہہ رہی ہیں؟ خدا کی قسم اسے محسوس کیجئے گا، وَأَبْدَيْتَ وُجُوهَهُنَّ، تو نے ہمارے چہرے کھول دیے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ خدا کی قسم جسم پر آنے والے جو زخم ہوتے ہیں نا وہ انسان برداشت بھی کر لیتا ہے، وہ بھر بھی جاتے ہیں، لیکن جو توہین، میں بہت چن چن کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، جو توہین ہوتی ہے نا، جو انسان کی عزت پر کوئی وار کرتا ہے نا، جو انسان کی رسپیکٹ پر کوئی وار کرتا ہے نا، اسے انسان کبھی نہیں برداشت کر پاتا۔ اسے برداشت کرنا جسم کے زخموں سے برداشت کرنے سے ہزاروں گنا مشکل ہوتا ہے۔ زینب کبریٰ نے اب سے پہلے تک کے حصے میں کچھ جسمانی مصائب گنوا دیے نا، تو نے میرے بھائی کا سر جدا کر دیا، تو نے ایسا کر دیا۔ اب زینب کبریٰ یہ بتلا رہی ہیں، کیا یہ انصاف ہے؟ تو وہ ہے کہ جو ہماری وجہ سے آزاد ہے، اور تو ہمیں اسیر بنا کر ہمارے چہروں سے نقاب چھین رہا ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ وَتَحْدُو بِهِنَّ الْأَعْدَاءَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، ایک جملہ بہت سخت ہے۔
تحدو بہن الاعداء من البلد الى بلد. جو ترجمہ ہوتا ہے وہ پیش کر دوں پھر میں تشریح پیش کروں گا. جنہیں دشمن ایک شہر سے دوسرے شہر تک لے کر آتے ہیں. لیکن اس کی یہ تشریح نہیں ہے. تشریح سنیں گے کیا ہے؟ میں آج ہاتھ جوڑ کے معذرت کرتا ہوا، سادات سے معذرت کرتا ہوا یہ تشریح پیش کر رہا ہوں. اگر تشریح پیش کرنا میری ذمہ داری نہ ہوتی میں پیش نہ کرتا. یہ جو تحدو کا لفظ ہے نا، حدا یحدو، حدی ہا کے ساتھ، اسے عرب ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے تو استعمال کرتے ہیں لیکن انسانوں کے لیے استعمال نہیں کرتے. یہ لفظ اونٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اونٹوں کے ایک ریوڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یہ کہلاتا ہے حدا یحدو، حدی. اور اونٹوں کے ریوڑ کو جب ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جایا جاتا ہے نا، اسے کہا جاتا ہے، ایک لفظ ہے ہدا خانی. عرب کچھ خاص قسم کی آوازیں نکالا کرتے تھے جسے سن کر اونٹ اور تیزی سے بھاگا کرتے تھے اور تیز چلا کرتے تھے اور اونٹ گویا آپے سے باہر ہو جاتے تھے. اگر پانی پیتے اونٹ کے پاس کوئی اس فن کو جاننے والا ہدا خانی کرتا تھا نا، وہ پانی چھوڑ کر دوڑنا شروع کر دیا کرتا تھا. تحدو بہن الاعداء من بلد الى بلد. گویا وہ ایک قسم کا غنا موسیقی ہوا کرتی تھی. تیرے لعین جس طرح اونٹوں کو ہانک کر گانے گاتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جایا جاتا ہے، اس طرح تیرے لعین اور پلید سپاہی نبی زادیوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک لے کر آتے تھے. تحدو بہن الاعداء من بلد الى بلد. اور حالت کیا ہوتی تھی؟ تستشرفہن اہل المناقل. استشراف کہتے ہیں کسی کو آگے بڑھ بڑھ کے دیکھنا. کہیں کوئی تماشا ہو رہا ہو، ایک دفعہ ایک شخص دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک دفعہ سب جمع ہو جاتے ہیں، بڑھ بڑھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. زینب کبریٰ وہ تھیں جب گھر سے نکلا کرتی تھی امامت کے حصار میں نکلا کرتی تھی، رات کی تاریکی میں نکلا کرتی تھی. اب زینب کہہ رہی ہیں کیا یہ عدل ہے کہ تو ہمیں اس طرح سے ہر منزل سے گزار رہا ہے؟ جس منزل سے ہم گزرتے تھے لوگ بڑھ بڑھ کے ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلتے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہوتے تھے. تستشرفہن اہل المناقل ویتبرزن لأہل المناہل. ہر گلی کوچے کے لیے ہم بارز ہو گئے تھے، ہم ہر گلی کوچے والے کی نظر میں آ گئے تھے. ویتصفح وجوہہن القریب والبعید. ہمارے چہرے پہ ہر قریب کھڑا بھی دیکھ رہا تھا اور تو اور دور کھڑا بھی دیکھ رہا تھا. والغائب والشہید. جو حاضر تھا اس نے بھی ہمیں دیکھا اور جو غائب تھا ان حاضروں نے جا کر غائبوں سے ہمارا بیان کیا. تو نے یہ حد کی عزت کی، یہ حد کی حرمت کی، یہ توہین کی اس نبی کی بیٹیوں کی جس نبی کے صدقے میں تیری ماہیں آزاد ہوئی تھیں، جس نبی کے صدقے میں تیرے باپ زندہ جی رہے تھے. وشریف والرضی. ہر صاحب شرافت تو شرافت، ہر گھٹیا انسان نے بھی یہ منظر دیکھا. والدنی والرفیع. جو پس تھا جو رفیع تھا، کوئی تفریق نہ تھی، گویا ہر کس و ناقص آ رہا تھا. اس انداز میں تو ہمیں اس شہر تک لے کر آیا ہے. لیسا معہن من رجالہن ولی. اور ہمارے ساتھ تو ہمارا کوئی مرد بھی نہ تھا. میرے بھائیوں کو، میرے بیٹوں کو تو نے شہید کر دیا تھا. ولا من حماتہن حمی. نہ ہماری حمایت کرنے والوں میں سے، ہمارا ساتھ دینے والوں میں سے کوئی تھا. جو مرد تھے وہ بھی غیروں کے ساتھ مل جاتے تھے، وہ بھی غیروں کے ساتھ مل کر ہم پر ہنسا کرتے تھے. اور یہ تو نے کیوں کیا ہے یزید؟ اب زینب کبریٰ یزید کے چہرے سے پردہ اٹھا رہی ہیں. یہ کیوں کیا ہے؟ کیا تیری دشمنی زینب سے تھی؟ کیا تیری دشمنی میرے بھائی حسین سے تھی؟ عتواً منک علی اللہ. یہ تو نے رب کی دشمنی میں کیا ہے. وجحوداً لرسول اللہ. یہ تو نے اس لیے کیا ہے کہ تو رسول خدا کا منکر تھا. ولا غرو منک ولا عجب. اور اس کے بعد زینب کبریٰ اس کلام کو آگے بڑھاتی ہیں کہ دیکھ تو نے بہت غلط کیا ہے، لیکن تجھ جیسے غلیظ انسان سے اس سے زیادہ کی توقع بھی نہ تھی، اس سے کچھ بہتر کی توقع بھی نہ تھی. ہاں عزادارو، ادھر زینب کبریٰ دربار شام میں اپنے مصائب پڑھ رہی ہیں.
اور ادھر جہاں مصائب کا سلسلہ پہنچ چکا، جتنے مصائب میں اب تک آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں نا منزل مصائب پہ، یہ جملہ سنیے گا اور محسوس کیجئے گا. اور اس سے پہلے محرم کے ابتدائی دنوں میں جتنے مصائب اور شہادتیں آپ سن چکے ہیں نا، نہ جانے کتنے دن ہم نے یہ باتیں سنی، حصوں میں سنی، توڑ کے سنی اور گریہ کیا. ہائے زینب کبریٰ جس نے ایک طلوع آفتاب سے لے کر رات تک یہ تمام تکلیفیں برداشت کی. ابھی تک 11 محرم کی صبح میں نے بیان نہ کی، اب تک جو بھی میں نے پڑھا ہے نا وہ 10 محرم کی دن گزر جانے تک کا تھا. جو چیزیں سن کر ہم 10 دن محرم کی گریہ کرتے ہیں، جو مصائب سن کر ہم پچھلے 5 دنوں سے سر پیٹ رہے ہیں، سینہ پیٹ رہے ہیں، خدا کی قسم زینب کا کیا صبر تھا. ایک صبح سے رات تک زینب نے سنی نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. اور ہاں آزادارو، آخر وہ رات گزر گئی جو رات سکینہ نے اکیلے بابا کے بغیر گزاری، جو رات زینب کی پہلی رات تھی جو عباس کے علم کے سائے کے بغیر گزاری. 11 محرم کا سورج کربلا کی سرزمین پر نمودار ہو گیا. اور یہ دن میں سمجھتا ہوں یہ دن سید سجاد کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا. سنو گے کیوں؟ کیونکہ کسی بھی شخص کا والد اگر دنیا سے چلا جائے نا، خدا سب کے باپ کو سلامت رکھے، خدا سب کے بڑوں کو سلامت رکھے، اگر کوئی پردیس میں جوان بیٹا بیٹھا ہو نا اور اپنے دیس میں باپ اس دنیا سے چلا جائے، اس بیٹے کی طرف یہ ہوتی ہے، وہ تڑپتا ہے میں کسی طرح اپنے آپ کو اپنے دیس میں پہنچا دوں، میں کسی طرح اپنے باپ کے جنازے کو کاندھا دے دوں. یہ سجاد دنیا کا واحد جوان بیٹا ہے جس کے بابا کی شہادت تو وہی ہوئی ہے. سجاد پردیس سے دیس میں نہیں آ رہا، سجاد بابا کا جنازہ چھوڑ کر جا رہا ہے. یہ 11 محرم کا دن ہے جب قیامت کا دن ہے. ہاں آزادارو، لکھنے والوں نے لکھا جب 11 محرم کی صبح آ گئی، عمر سعد نے اپنے ہر لعین کا جنازہ اٹھایا، قبریں کھودی گئی، عمر سعد کے لعینوں کو دفنا دیا گیا، لیکن رسول کے بیٹے کو کوئی دفنانے والا نہیں. ہائے حسین کی غربت، یہی تو غربت تھی نا جسے یاد کر کے حسین نے اپنے شیعوں کے نام پیغام بھیجا تھا، شیعتی مہما شربتم ما عزب فاذکرونی. میرے شیعوں دیکھو مجھ پر بہت مظالم ہوئے، لیکن اگر یاد کرنا ہو نا جب ٹھنڈا پانی پینا تو یاد کر لینا. اور پھر کب یاد کر لینا؟ او سمعتم بغریب او قتیل فاندبونی، اگر کسی غریب الوطن کا سنو نا تو مجھے یاد کر لینا. ہاں میرے شیعوں، میرے نانا کا کوئی کلمہ پڑھنے والا اگر غریب الوطنی میں بھی اس دنیا میں چلا جائے نا، میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والے جمع ہو کے جنازہ دفنا دیتے ہیں. میں اپنے نانا کا وہ بیٹا تھا، کلمہ پڑھنے والے اپنے نجس جنازے دفنا گئے، نانا کے بیٹے کا جنازہ کربلا کی تپتی زمین پر بے گوروں کا چھوڑ کر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہر کس و ناکس کے جنازے کو دفنا دیا گیا، کسی نے وہیں دفنا دیا، کوئی اپنے علاقے میں لے جا کر دفنا دیا، لیکن حسین والوں کا جنازہ ہے ادھر. 72 جنازے ایسے ہیں، 72 جنازے ایسے ہیں جنہیں کوئی دفنانے والا نہیں. اجرکم اللہ. اب یہ حکم ہوا کہ تمام بیویوں کو بطور قیدی کربلا سے کوفہ تک کا سفر کرایا جائے. اب زینب کبریٰ کو کوفہ کا سفر کرنا ہے. ہاں زادارو، زینب پہلی مرتبہ کوفہ نہیں جا رہی. زینب سن 36 ہجری میں بھی کوفہ گئی تھی، لیکن جب اس وقت زینب کوفہ جا رہی تھی بابا بھی ساتھ تھے، حسن بھی ساتھ تھے، حسین بھی ساتھ تھے. زینب شہزادی بن کر کوفہ داخل ہو رہی تھی. آج جو زینب کوفہ کا رخ کر رہی ہے، ہائے زینب کے ہاتھ میں اسارت کی رسن بندی ہے، چہرے پر سے چادر کھینچ لی گئی ہے.
ہاں زادارو، بیویوں نے لینوں سے کہا ہمیں کوفہ لے جانے سے پہلے اتنا سا خیال کرنا، جب ہم یہاں سے روانہ ہونے لگے نا ہمیں ہمارے شہیدوں کے جنازوں کے پاس سے لے جانا۔ ہاں زادارو، اب یہ عجب منظر ہے، بیویوں کے ہاتھ میں رسنیں بندھی ہیں، بیویاں قیدی بن چکی ہیں اور یہ قافلہ شہیدوں کے جنازوں کے پاس سے گزر رہا ہے۔ یقیناً مڑ کر ایک مرتبہ لیلا نے اکبر کا جنازہ دیکھا ہوگا۔ بیٹا تیری شادی کرنے کی بڑی امید تھی، ام فروان قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے جنازے کو دیکھا ہوگا، بیویوں نے اپنے اپنے شہیدوں کے جنازے کو دیکھا۔ ہاں زادارو، لیکن روایت یہ کہتی ہے زینب اولو محمد کے جنازے پر نہ رکی، ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی حسین کے جنازے پر آئی، لیکن حسین سے کوئی بات نہ کی، مدینہ کا رخ کیا۔ نانا جان صلی علیہ ملک السماء ھذا حسین بالعراء مسلوب الامامت والرداء مقطع الاعضاء مرمل بالدماء۔ نانا جان، آسمان کے فرشتے تو آپ پر درود بھیجتے ہیں، لیکن جس حسین کو مدینے کی گلیوں میں گھمایا کرتے تھے، یہ دیکھیے بے گورو کفن پڑا ہے۔ نانا جان، میرے بھائی کا امامہ بھی لوٹ لیا گیا، جسم سے لباس بھی اتار دیا گیا ہے۔ قاتلوں نے لینوں نے اس پر اکتفا نہ کی، مقطع الاعضاء گھوڑے دوڑا دوڑا کر میرے بھائی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آزادارو مرمل بالدماء، میرا بھائی اپنے ہی خون میں غلطا رہا۔ آزادارو، میرے مولا سید سجاد کا جملہ ہے، جب مجھے گزارا جا رہا تھا میں کبھی اپنے بھائی کے جنازے کو کبھی اپنے چچا کے جنازے کو دیکھتا تھا، کبھی بابا کے جنازے کو دیکھتا تھا۔ کیفیت کچھ یوں تھی، روایت کہتی ہے میری روح میرے جسم سے نکلنے لگی تھی۔ زینب نے بلایا، اے میرے بھائی کی نشانی، ذرا اپنے آپ کو سنبھالو۔ ہاں زادارو، اور یہ آخری منزل اور زحمت تمام۔ روایت میں آیا اب یہ جو قافلہ شہیدوں کے پاس سے گزر رہا تھا نا، ایک ننھی سی بچی ہے، کل رات باپ کے بغیر نہ جانے کس طرح گزاری، دوڑتی ہوئی بابا کے سینے سے پڑ گئی۔ کل رات بھی سکینہ بابا کے جنازے سے لپٹی تھی نا، زینب نے بڑے پیار سے اٹھایا تھا۔ آج جو سکینہ حسین کے جنازے سے لپٹی، زینب کی محبت نہ تھی، شبر کا تعلق۔ ہاں زادارو، میں نے بہت سوچا، جس طرح زینب بابا سے ودا ہو رہی ہے نا، کوئی بیوی ودا نہیں ہوئی۔ کل رات کو بھی بابا کے جنازے سے لپٹ گئی، آج صبح بھی جنازے سے لپٹ گئی، آخر ماجرا کیا ہے؟ ایک ہی بات ذہن میں آئی، سکینہ بھی جانتی ہے ابھی 20 سفر آئے گا، یہ ساری بیویاں پلٹ کر بابا سے ملیں گی، سکینہ جو بابا سے جدا ہو رہی ہے، اب سکینہ پلٹ کر واپس نہیں۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔